اللہ مالک الملک احکم الحاکمین، ہمارے خالق مالک رازق، ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہمارے باپ دادا پردادا کو اللہ نے بنا. اللہ ہمارا حقیقی مالک. آپ اپنی چیز کے عارضی مالک ہیں، میں اپنی چیز کا عارضی مالک. اللہ ہمارا حقیقی مالک، اور اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ہمارے لیے قانون بنائے، ضابطہ حیات بنائے، کیونکہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق. الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اللہ کی، حکم بھی اسی کا. ان الحکم الا للہ، حکم صرف ایک اللہ. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہیں جن کو حق و قانون بنانے کا؟ اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی حق نہیں قانون بنانے کا، ضابطہ حیات طے کرنے کا. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. میرے بندوں، جو میں خبریں دیتا ہوں نا، جو میں رہنمائی کرتا ہوں، اسے کوئی نہیں کر سکتا. میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے جذبات میلانات کیا ہیں، کون سی چیز تمہارے لیے مفید ہے، کون سی نقصان دہ ہے، میں بتاؤں گا. زمین آسمان کائنات میری، تمہیں میں نے یہاں آباد کیا، تو حکم بھی قانون بھی تو میرا ہی ہوگا نا. یہ وہ بات ہے جو اللہ نے شروع سے ہی طے کر دی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آدم علیہ السلام، اب آپ کا، آپ کی اولاد کا بسیرا ٹھکانہ زمین پر ہے، یہاں زندگی گزارنی ہے. روٹی گوشت سے کھانی ہے یا سبزی سے، تمہاری مرضی، کوئی پابندی نہیں. جھونپڑا مکان بنا کے رہنا ہے یا کھلے میدان میں، تمہاری مرضی، کوئی پابندی. لیکن دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، ہدایت کیا ہے، حق کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، جس جنت سے نکالے گئے ہو پھر واپس آنے کا طریقہ کیا ہے. آدم علیہ السلام، آپ نے، آپ کی اولاد نے رائے، سوچ، فکر سے اس کو طے نہیں کرنا. ہدایت مولا آسمان سے بھیجوں گا، آپ نے اور آپ کی اولاد نے اس کے پیچھے لگنا ہوگا. یہ بات طے ہوگی کہ دین اللہ کی طرف سے آسمان سے آئے گا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، ڈھانچہ ان کا جسم، دنیا سے مٹی لی، اور اس میں جو روح پھونکی وہ آسمان سے آئی. جسم کی غذا کا انتظام زمین پر ہے، اور روح کی غذا، ہدایت، اللہ آسمان سے نازل کرتے ہیں. یہ اصولی سی بات ہے. 2 اور 2 4. جس نے پیدا کیا، کائنات بنائی، اس کو حق ہے قانون بنانے. اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا. کئی انبیاء رسول اللہ السلام کو بھیجا. اللہ کے دین کے مقابلہ میں رائے کو سب سے پہلے شیطان نے پیش کیا. اللہ نے کہا کہ آدم کا احترام کرو، تو شیطان نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں اس سے بہتر ہوں، اس کو آپ نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں افضل ہوں. افضل غیر افضل کے آگے کیسے جھکے؟ اللہ کا حکم دین ہے، اس کے مقابلے میں رائے سب سے پہلے قیاس پیش کرنے والا عقلی منہ شگافی وہ شیطان ہے. اس لیے جناب زہر العابدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے اللہ کے حکم کے مقابلہ میں اپنی رائے پیش کرنے والا وہ ابلیس تھا، شیطان. تو اللہ تعالی نے انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کو چنا، ان پر وحی نازل کی. جبریل علیہ السلام وحی لے کے آتے تھے، اللہ ان کے ذہن میں ڈالتا کہ لوگوں کو کہو کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کی بھی ذاتی رائے کو دین نہیں قرار دیا گیا. نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے، اللہ کے نبی ہیں، العظم پیغمبر ہیں، 5 بڑے رسولوں میں سے، العظم میں سے 950 سال واز کیا، اللہ کے رسول تھے. بیٹے کے متعلق بات کی
ذہن میں بات ہے میں رسول 950 سال بعد میرا بیٹا. اللہ نے کہا نوح علیہ السلام اب تو آپ نے بات کر لی ہے نا اپنے بیٹے کے متعلق, دوبارہ بات کی نا تو تمہارا نام نبوت کے دفتر سے کاٹ کے جہلوں میں لکھ دوں گا. رسول نبی کو بھی اجازت نہیں اپنی رائے سے بات کرنے کی. یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نینوے والوں کی طرف اللہ نے بھیجا تھا. پہلے انبیاء رسول علیہ السلام کے واقعات بھی اللہ بتاتا ہے انبیاء رسول علیہ السلام کو. اس کی روشنی میں یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی, اور جب نہ بات نہیں مانتے نہ فرمانی کرتے ہیں تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں. یہ بات ٹھیک تھی, لیکن ایک درمیان میں بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نبی نہیں جاتا. یونس علیہ السلام یہ کہہ کے کہ تم نے نافرمانی تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا, اور کہہ کے چل پڑے. وَظَنُّوا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. مچھلی والے کا ذکر کر جو اپنی قوم پہ غصہ کرتے ہوئے نکلا تھا, وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہم ہرگز نہیں اس پہ تنگی ڈالیں گے. میں نے کوئی غلطی نہیں کی, ہمارے حساب سے وہ غلطی کر کے جا رہا تھا, ہم نے اس کو پکڑا اور مچھلی کے پیٹ میں سارا یہ سلسلہ. اللہ تعالی نے اس لیے گرفت کی کہ انہوں نے میرے حکم کا انتظار نہیں کیا کہ جب میں کہوں کہ نکلو یہاں سے تو انہوں نے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ, مچھلی والے کی طرح نہ ہونا. چنانچہ مدینہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی, جو یہاں تنگی محسوس کرتا ہے اپنا دین بچائے, اور مدینہ اللہ نے دے دیا. خود آپ نہیں گئے, اللہ کا حکم آیا پھر آپ گئے. اصل بات تو اللہ کا حکم ہے, دین تو یہی ہے. لیکن لوگوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے ہمیشہ اللہ کے حکم کے مقابلہ میں, کھری سچی بات کے مقابلہ میں سرداروں وڈیروں باپ دادا کا نعرہ لگایا. نوح علیہ السلام کا دور, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پیش کیا, خالق ہے اس کی بات مخلوق کے لیے. سرداروں نے کہا کہ نہیں, وہ ود سوا یعوث یعوق نصر جن کو ہمارے بڑے جو ہیں پوچھتے رہے, مشکل کشا مانتے رہے, بس یہ نوح کی بات نہیں مانتے. ابراہیم علیہ السلام نے آ کے اللہ تعالیٰ کا پیغام پیش کیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ وَيَنفَعُونَكُمْ وَيَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پیش کیا, ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ جو بزرگوں کے فوٹو ولیوں کی تصویریں وہ تو مورتیاں قبریں آستانے درگاہیں جو تم نے بنا رکھے ہیں, کیا ہے یہ؟ کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ نفع و نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری بات سنتے ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نفع و نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں. بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, بلکہ پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو وہ ایسے کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں. سنتے نہیں ہیں, مشکل کشائی نہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا عقیدہ تھا کہ سنتے نہیں ہیں, مشکل کشائی نہیں کرتے, لیکن ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے ہم بھی کریں گے, آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو نہیں مانے. تو باپ دادا کا نعرہ لگایا. یہ اور بات ہے کہ کلمہ شریف پڑھنے والے 5-4 پشتی مسلمان, ان سے پوچھو آپ جو ان کو پکار رہے ہیں اللہ کا بندہ تھا, یہاں رو رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں, یہ سنتے ہیں؟ آپ ادھر بکرا دے کے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے, آپ اس کو مشکل کشا اس کو داتا کہہ رہے ہیں, یہ سنتے ہیں؟ کہتا سنتے 14 طبق روشن, تجھے پتہ ہی نہیں ہے سیاہ سفید کے مالی. یہ مسلمان, یہ کلمہ پڑھنے والے, اذانیں کہنے والے, نمازیں پڑھنے والے, تراویح پڑھنے والے,
حاج عمر یہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ سنتے مشکل کشائی کرتے، ابراہیم السلام کی قوم کا عقیدہ نہیں، ہمارے باپ دادا کرتے، ہم بھی کرتے، اور ان کا عقیدہ مناظرے کرتے ہیں آگے سے۔ وہ مشرک تھے، یہ پر مشرک۔ دور آیا یہود و نصارہ کا، موسیٰ علیہ السلام نے سب نے اللہ کا پیغام پیش کیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان لوگوں نے اپنے علماء مذہبی پیشواؤں کو رب بنا لیا تھا اللہ کے بغیر۔ جناب عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی، جب انہوں نے یہ آیت سنی تو عرض کی کہ جناب میں بھی تو عیسائی تھا، ہم نے ان کی عبادت تو نہیں کی تھی اپنے علماء اور مذہبی پیشواؤں کی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو تمہارے علماء مذہبی پیشوا امام بزرگ حلال کر دیتے تھے اس کو تم حلال نہیں سمجھتے تھے، جس کو حرام کر دیتے تھے تم اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے۔ جناب یہ بات تو تھی، فرمایا یہی تو ان کی عبادت ہے۔ اللہ کے مقابلہ میں چاند چڑھانے والا، سورج چڑھانے والا، رات دلانے کسی نے کبھی نہیں مانا، سب اس کو بڑا مان کے اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور دوسروں کو ملاتے ہیں۔ یہی تو رب بنانا ہے۔ دور آیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پیش کیا، وَإِذَا قِيلَ مُتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ ان کو کہا گیا کہ جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اس کے پیچھے لگے گا، ہم نے باپ دادا کے پیچھے چلیں گے۔ دین تو وہ ہے جو اللہ تعالی نازل کرتا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والے کہنے لگے ایت قرآن غیر ھذا، یہ نہ میں سنایا گا جو یہ پڑھتا ہے جس میں ہمارے بڑوں کے عقیدے کا رد ہے اور یہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے، کو بدل کے لا، ایت قرآن غیر ھذا او بدلو، اور بدل کے لا اور پیش کر۔ قل ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے چیز تبدیل کروں، جو اللہ وحی کرتا ہے وہ میں تمہیں سناتا ہوں۔ اگر میں اپنی طرف سے کوئی بات کروں میں تو ڈرتا ہوں رب سے بڑے عذاب سے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل فلا تعقلون، اتنا عرصہ میں تمہارے اندر رہا ہوں، کبھی میں نے کوئی بات کی ہے؟ اس وقت کی نا جب اللہ نے وحی نازل کی، میں اپنی بات تو کر، مجھے کیا؟ جب قرآن مجید کی آیات آتی تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأنا فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ پیارے، جب ہماری طرف سے جبریل علیہ السلام آ کر آیات صورتیں پڑھیں تو جلدی جلدی نہ پڑھا کرو اس ڈر سے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے۔ اس قرآن مجید کو آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا یہ بھی ہمارا کام ہے، اور اس کا بیان، اس کی تفسیر، اس کا مطلب آپ کو بتانا یہ بھی ہمارا کام، جس کو ہم حدیث رسول، سنت رسول کہتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن میں 20 آیتیں ہیں جو بتاتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حق دیا ہے اس کی تشریح کرنے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں میں فیصلہ کریں، بما اراک اللہ، اے عالمک اللہ، جو اللہ نے آپ کو قرآن کے سلسلہ میں معنی مفہوم آپ کو سمجھایا ہے وہ آپ لوگوں کو بتائیں، اپنی بات کو۔ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ آپ سے سوال ہوا، آپ چپ ہو گئے، صحابہ کہتے ہم سمجھ گئے کہ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، انتظار کیا، وہی آئی تو آپ نے بتایا۔ وہ یہودیوں کو روح کے متعلق پوچھو، آپ نے گھوڑوں کے متعلق بتایا، پھر پوچھا گیا کہ گدھے کے متعلق ہی بتا دو، میں گدھے کے متعلق مجھ پر کوئی چیز نازل نہیں کی گئی، میں تو وہی بیان کرتا ہوں جو نازل کی گئی، جو مجھے بتایا جاتا ہے میں وہی بتاتا ہوں۔
ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میں اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو میں بتاتا ہوں، نہیں ہے تمہیں نہیں. عبداللہ بن سلام کا واقعہ رضی اللہ تعالی مسلمان ہونے کا، ساری نشانیاں اپنی کتاب تورات میں جو پڑھی تھی دیکھی، سارا دیکھا پرکھا اور سوالات کچھ رکھے. میں یہ سوال آپ سے کرتا ہوں بغیر نبی کے کوئی نہیں یہ بتا سکتا. آپ نے ہمیں ابھی ابھی جبریل علیہ السلام مجھے بتا کے گئے ہیں آپ کے سوالات کے جواب. تو نبی بھی اللہ کی بات کرتا ہے، اپنی بات نہیں اس کی ہوتی. تو قرآن کی آپ نے تفسیر کی، قول سے، فعل سے، عمل سے، تقریر سے قرآن کی تفسیر کی، پھر دین مکمل ہوا. اور آپ نے ارشاد فرمایا اپنی امت کو کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت النبی. اللہ نے فرمایا پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، اس کے پیچھے لگو. اور لوگوں کے بعد رسم و رواج، ان کے فتاوی قول رائے قیاس، ان کے پیچھے نہ لگو. خالق میں، مالک میں، رازق میں، میری ملک پیداوار. تو لہذا میرا حکم مانو، میرا حکم میرا پیغمبر بتائے گا. آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور گارنٹی دیتا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان 2 چیزوں کو پکڑے رکھو گے، رب کا قرآن اور میں محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دین ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا دروازہ کھولا، مکہ فتح ہوا، تو بنو تمیم ایک مشہور قبیلہ ہے عرب کا، وہ مسلمان ہونے کے لیے آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی مسلمان ہونے کے لیے قبیلہ آتا، اسلام کی تعلیمات دیتے، جاتے ہوئے ان میں سے کسی ایک کو امیر بنا دیتے. یہ تمہارا امیر ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ بات دیکھ چکے تھے. ابھی بنو تمیم کے لوگ دینی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ آپ کی عادت مبارکہ ہے کہ جو وفد آتا ہے مسلمان ہونے کے لیے، جاتے ان میں سے ایک کو امیر بنا. آج والا کس کو امیر بنائیں گے؟ غور و فکر شروع کر دیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ایک نام پیش کر دیا. جانتے تو تھے ایک دوسرے کو پہلے سے بھی، وہ فلاں علاقے کے ہیں، فلاں. یہ جو قعقاع بن معبد بیٹھا ہے نا، میرا خیال ہے اس کو امیر بنائیں گے اور یہ امیر بننا چاہیے اور یہ امیر بننے کے لائق. حالات دیکھیں اپنے علاقے کا وہ سردار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ کو غلطی لگ رہی ہے. یہ جو پیچھے نہیں بیٹھا اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ، یہ امیر بننے کے قابل ہے اور میرا خیال ہے اس کو بنائیں گے. کچھ لوگوں نے ابوبکر صدیق کی حمایت کر دی رضی اللہ تعالیٰ، کچھ لوگوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی حمایت کر دی. اللہ نے سورۃ حجرات کی پہلی اتار دی. اللہ نے ادب بتایا اپنا اور اپنے رسول کا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو جب اللہ نے فیصلہ نہیں کیا کہ امیر کون ہوگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نہیں، کون ہو تم؟ کس نے تمہیں حق دیا ہے؟ اور یہ کون تھے؟ یہ ابوبکر عمر تھے اس امت میں سب سے بڑے، اور ان کا بڑا مقام، بڑی شان ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک ہی بات اس وقت عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس دروازے سے فلاں نیکی والا، اس دروازے سے فلاں نیکی والا جائے گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی کہ جناب مقصد تو جنت میں ہی جانا ہے نا، کسی دروازے سے چلے جائیں. ویسے میں پوچھتا ہوں کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے جانے کی اجازت ہوگی؟ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹوس ارشاد فرمایا ارجو ان تکون منہم. ابو بکر تو وہ انسان ہے کہ تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں.
کتنی شان ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان ہے ان کی. اس وقت ایک ہی بات عرض کرتا ہوں، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آئے، مرید میں نے ارادہ کرنے سارے آئے، اللہ ان کا آنا قبول کرے. عمر مرید نہیں، مراد رسول نے مانگ کے لیا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی شان مکان. لیکن جب بات ادب رسول کی، اطاعت رسول کی آئی، اللہ کے دین کی آئی، اللہ نے دونوں کو ڈانٹا. کون ہو تمہاری رائے سوچ مشورہ دین نہیں. دین وہ ہے جو اللہ نازل کرے گا اور محمد رسول اللہ سمجھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہو تم؟ کیا اختیار ہے تمہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دستہ بھیجا جہاد کے لیے. جو امیر صاحب تھے وہی امام صاحب تھے، نماز پڑھاتے تھے. اس وقت جو امیر ہوتے تھے کہ وہی امام ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ پر کرم کرے، رحم کرے کہ اب ان کے امیروں کو یا ان کے حکمرانوں کو سورۃ اخلاص نہیں آتی، کسی کو کلمہ سیدھا نہیں آتا، وہ یہاں بنے بیٹھے ہیں حکمران. یہی وجہ ہے پستی اور ذلت کی. تو امیر صاحب جماعت کراتے، سورت پڑھتے نماز میں، آخر میں قل ھو اللہ. یہ ان کا عمل تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے ساتھی امام صاحب کو کہا، آپ کی تسلی نہیں ہوتی؟ یا تو اور صورت پڑھا کرو، سورت اخلاص نہ پڑھا کرو. اگر آپ نے یہ پڑھنی ہے تو پھر دوسری صورت نہ پڑھا کرو. یہ عجیب سا لگتا ہے. انہوں نے کہا بھی میں تو ایسا کروں گا، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو میرے پیچھے نماز پڑھ لو، نہیں تو اپنے میں سے کسی کو آگے کر دو، میں بھی پیچھے پڑھ لوں گا. انہوں نے کہا نہیں، امام تو آپ ہی ہے، نماز تو ہم آپ کے پیچھے پڑھ، لیکن آپ کا یہ عمل قرآن پڑھنا نماز کے اندر، اس کو ہم دین نہیں سمجھیں گے جب تک ہم اس کی تصدیق جناب محمد الرسول اللہ سب سے رکھیں. یہ دین، یہ ہمارے امام صاحب ہیں. کس نے امام صاحب مقرر کیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے. آپ ہمارے امام صاحب، امیر صاحب، لیکن آپ کا عمل، سوچ، فکر، رائے دین نہیں جب تک ہم اس کی تصدیق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کیا ہوا امام صاحب، آپ کا مقرر کیا ہوا امام صاحب، اس کا عمل قرآن پڑھنا، وہ بھی نماز کے اندر، دین نہیں، تو ان کو لوگوں نے امام صاحب، مرشد صاحب، بزرگ صاحب بنا لیے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. ان کے قول، فتوے، رائے کیسے دین ہوں گے؟ یا رسول اللہ سب کا بنایا ہوا امام صاحب، اس کا عمل دین نہیں ہے. واپس آئے، آپ سے پوچھا، آپ نے، میں اس کو بھی بلاؤ. یا آپ نے ہمیں تعلیم دی، ایک طرف کی بات سن کے کبھی رائے قائم نہ کرو، نہ کبھی فتویٰ دو، نہ کبھی فیصلہ کرو. آج ہم نے اپنی دنیا جہنم بنائی ہوئی ہے. جلد بازی، بدگمانیاں، تیزیاں، ایک طرف کی بات سن کے رائے، برادریاں اجڑ گئیں، طلاقیں ہو گئیں، تباہیاں ہو گئی، بس صرف اس وجہ سے کہ ہم ایک طرف کی بات سن کے فوراً ذہن بنا لیتے ہیں اور فوراً کوئی نہ کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں اور اپنی دنیا جہنم بنائی. بعد میں پتہ چلتا او مجھے تو غلط فہمی ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کی. میں اس کو بھی بلاؤں، دوسرے کی بھی بات سنو نا. کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا عمل کرتے ہیں کہ جناب یہ صورت مجھے پیاری لگتی ہے، اس میں اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی صفات ہیں، مجھے اچھی لگتی ہے، پیاری، اس لیے میں پڑھتا ہوں. اگر آپ تصدیق کر دیں تو میں یہ عمل جاری رکھوں گا، ورنہ چھوڑ. تو آپ نے فرمایا میرے صحابی خوش ہو جا، اس صورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی. رائے نہیں، صحابہ کی رائے نہیں، دین کے پیچھے چلتے. اللہ کیا کہتا ہے اور رسول بھی اللہ کی طرح سے بتاتے ہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول کی بھی اپنی بات نہیں ہے،
جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی مانی. رسول کا مانا بھیجا ہوا، بات بھیجنے والے کی ہوتی ہے، بھیجے گئے کی نہیں ہوتی. آپ نے کسی کو بھیجا، اپنے ملازم کو، بیٹے کو، فلاں آدمی کو کہو یہ کام ہے، اس نے توجہ نہیں دی. اب وہ آپ کو ملا، آپ نے کہا آپ نے میری بات نہیں سنی، آپ نے تو اس سے بات کی ہی نہیں. وہ جس کو آپ نے بھیجا تھا اس کی نہیں بات سنی. اس نے بات تو آپ کی تھی، اس کی تو نہیں تھی. بات کس کی ہے؟ اللہ کی. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کی بات مانتا. جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی آپ کی ہر بات لکھتے تھے. ساتھیوں نے کہا ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی آپ خوشی میں کبھی غمی میں. نے کہا تمہاری بات میری عقل کو لگتی ہے لیکن تمہارا مشورہ، رائے کیا میرے لیے دین نہیں جب تک میں اس کی تصدیق جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کروں. یہ ہے دین. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ عقیدہ تھا کہ جب نبی زندہ ہے، رسول زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی ذات سے رہنمائی لی جائے گی، اور اگر آپ کی وفات ہو جائے تو آپ کی بات سے رہنمائی لی جائے گی. اور آپ کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور جو صحیح معنی میں آپ کی بات پہ پہرا دے، حدیث کو اوڑھنا بچھوڑا بنائے، اس کو اہل حدیث کہتے ہیں. بات تو قرآن حدیث تھی، اللہ کی بات رسول پہنچاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آ کے عرض کی جناب میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں. یہ ایک ساتھی یہ رائے پیش کر رہے ہیں، میں اس کو دین نہیں سمجھوں گا. یہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ، نبیوں اور رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ. آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ لکھو، بلا دھڑک لکھو. اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لا یخرج منہ الا الحق، اس منہ سے حق کے بغیر کچھ نکلتا ہے. قرآن بھی حق ہے، حدیث بھی حق ہے، کتاب بھی حق ہے، سنت بھی حق ہے، قال اللہ بھی حق ہے، قال رسول بھی حق ہے، فرمان خدا بھی حق ہے، فرمان مصطفیٰ بھی حق ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی ہے. اس امام صاحب کی باتیں بھی اچھی ہیں، اس بزرگ صاحب کی باتیں بھی اچھی ہیں. بھی ہے یہ حق نہیں ہوتا. قرآن حدیث حق ہی حق ہے، کتاب و سنت حق ہی حق ہے. یہ دین ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ابا لفظ ہے ابا قرآن میں، وفا کہتا ہوں ابا، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ مجھے نہیں پتا. صحابی رسول ہیں، قرآن کے گواہ ہیں، عربی جانتے ہیں. کیا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ تو بتاؤ. کہتے ہیں سنو، کون سا آسمان مجھے نیچے جگہ دے گا اور کس زمین پہ میں رہ سکوں گا کہ اگر میں اپنی رائے سے، اپنی قول سے میں تفسیر کروں؟ جب مجھے نہیں پتا تو میں تمہیں کیا بتاؤں. یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ. اور جب خلیفہ بنے تو رسول اعظم کا فرمان حدیث اللہ کے حکم سے تھا، جو اسامہ کی قیادت میں لشکر روانہ کر چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ. وہ رک گیا تھا کیونککہ آپ کے جو ہے نا بیماری کے ایام تھے، وفات پا گیا. پہلا فیصلہ یہ کیا کہ رسول اعظم کا وہ فرمان جو اللہ کے حکم سے لشکر مقرر تھا یہ جائے گا. اب زکوٰۃ کے منکر کھڑے ہو گئے، مرتد، جھوٹے نبی. تو انہوں نے مشورہ دیا، اے خلیفۃ رسول اللہ، افضل البشر بعد الانبیاء، نبی اور رسولوں کے بعد افضل ترین انسان، فیصلے پہ نظر ثانی کرو. اتنے تجربہ کار جنرل صحابہ ان کی قیادت میں ہیں. مدینہ کے حالات پتہ نہیں کیا کیسے رخ اختیار کریں. نہیں، لشکر جائے گا. انہیں عمر فاروق کو آگے کیا رضی اللہ تعالی. انہوں نے کہا خلیفۃ رسول اللہ، حالات ایسے ویسے نہ. انہوں نے کہا تو خوف محسوس کر رہا ہے نا.
کہ مدینہ کے حالات کیسے ہو جائیں گے. میں جو تو خوف کر رہا ہے نا ڈر، اس کو زبان پر لا کے کہتا ہوں کہ اگر اتنے بھی حالات ایسے ہو جائیں کہ مدینہ کی گلیوں میں ابو بکر کی لاش پڑی ہوگی بغیر کفن دفن کے اور اس کو پرندے نوچ رہے ہوں گے، میں یہ برداشت کر سکتا ہوں. لیکن جو اللہ کے رسول کا فرمان حدیث ہے اس میں کوئی تبدیلی ترمیم نہیں ہوگی، لشکر جائے گا. صحابہ دین کو سمجھتے تھے کہ اللہ کا حق ہے دین اور رسول بتائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر رہے تھے، ان کی باتیں مان رہے تھے. صلح حدیبیہ عمر فاروق بڑے گھبرائے رضی اللہ تعالیٰ. ان میں ایک شرط یہ تھی کہ جو مکہ والوں میں سے مسلمان ہو کے آئے گا، مسلمان پابند ہوں گے واپس کرنے پر، اور جو ہے مدینہ والوں میں سے آ جائے گا مرتد ہو کے ہمارے پاس، ہم پابند نہیں ہوں گے واپس کرنے پر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں؟ کیوں نہیں؟ کافر جھوٹے نہیں؟ کیوں نہیں جھوٹے؟ جو ہم میں سے شہید ہو جائے وہ جنت میں نہیں، جو ان میں سے مر جائے وہ جہنم میں نہیں جائے. ہاں تو پھر ماذ دنیا، یہ نیچے لگنے والی بات نہیں سمجھ آ رہی. تو آپ نے کوئی لمبی چوڑی تقریر کر کے عمر کو نہیں سمجھایا رضی اللہ. جملہ انی رسول اللہ، عمر رضی اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. اس میں دو پیغام تھے. پہلا یہ کہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، جب میں اللہ کا رسول ہوں اس کا بھیجو تو مجھے کیا اپنی مرضی کرنے کی. میں اس کا پہلا ہی پیغام یہ. اور دوسرا پیغام یہ، عمر تو نے کلمہ پڑھا ہے، میری رسالت کا اقرار کیا ہے، تیری عقل میں آئے تب بھی مان، نہ آئے تب بھی مان. اب بکر صدیق کو کیوں درجے ملے رضی اللہ عنہ؟ سارے مکہ میں شور ہے کہ جہاں چند دن، جہاں کئی دن لگ جاتے ہیں، چند گھڑیوں میں محمد کہتا ہے سب میں ہوا ہوں اسراء معراج سے، ابو بکر بلا بعد ہوں گے، یہ اب ہو سکتی ہے بلا بعد. بلال وغیرہ کی بات تو چلو کچھ اور ہے، تو مکے کا آدمی، سردار، پنچایتی، بڑا سوچ. ابو بکر بھی انہوں نے کہا میں تو اس سے بڑی بات مان چکا ہوں. اس نے کہا میں نبی ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا میں رسول ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا میرے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا ہے، مجھے رب کے سلام آتے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو پھر جو فرمایا سچ فرمایا، جو فرمایا حق فرمایا. میری عقل میں آئے میں تب بھی مانتا ہوں، نہ آئے میں تب بھی. بات تو وہ جو اللہ اور اس کے رسول. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، شاگرد ہیں. یہ حدیث سنائی، لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو، اللہ کی بندیوں کو، عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو. عورت کے متعلق اسلام نے درمیانہ پروگرام رکھا ہے. عورت کے لیے مسجد میں آنا فرض نہیں ہے، عیدگاہ میں جانا فرض ہے. مسجد میں جمعہ تراویح نماز کے لیے عورت کا آنا فرض نہیں. لیکن اگر مسجد میں انتظام ہو، راستہ پر امن ہو، کوئی خطرات نہ ہو، عورت مسجد میں آنا چاہے خامن نہیں روک سکتا، نہیں روک سکتا. یہ ہے مسئلہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان کیا. ان کا بیٹا بلال بیٹھا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جو اپنی بیوی کو اجازت دینا چاہتا ہے نہ دے. اشارہ تھا باپ کی طرف کو، میری ماں کو اجازت دے. میں تو اجازت نہیں دوں گا. اس کی طرف دیکھا، لعنک اللہ لعنک اللہ لعنک اللہ، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر میرے جگر کے ٹکڑے. میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر تو رہے کہ بیان تا زندگی کلام نہیں کیا. بات تو اللہ رسول کی، کون ہے تو رائے دینے والا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا. انہوں نے بتایا. سننے والا کہتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں، ابو بکر تو یہ کہتے تھے، عمر تو یہ کہتے تھے. قول پیش کیا.
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، لگتا ہے ان قریب تم پر پتھروں کی بارش ہوگی. ایسا بھی ہے رسول، ہم پر پتھروں کی بارش؟ ہاں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تم پر کہیں پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. ہمارا کیا جرم ہے؟ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر. میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اور تم کہتے تھے، ابو بکر یہ کہتے تھے، عمر یہ کہتے تھے. اتنا بڑا جرم صحابہ سمجھتے تھے اس کو. مرد کیا عورتیں بھی اس دین کو سمجھتی تھی. بریرہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں غلام ہوں. اگر خاوند پہلے آزاد ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو پہلے بھی حق تھا طلاق دینے کا، اب بھی حق ہے طلاق دینے. لیکن اگر میاں بیوی دونوں غلام ہوں، لونڈی آزاد ہو جائے، اب برابری نہیں رہی نا. خاوند غلام ہے، یہ آزاد ہے. یہاں اسلام نے درمیانہ رستہ رکھا. اگر عورت اس نکاح کو باقی رکھے کہ گھر بنا ہوا ہے، بچے چلو ٹھیک ہے، کوئی ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ عورت اختیار استعمال کرے کہ میں نہیں رہنا چاہتی، تو شریعت نے اس کو حق دیا ہے کہ ٹھیک ہے تم نہ رہو. تو مغیث بھی غلام تھا، اس کی بھی بریرہ بھی لونڈی غلام تھی. اب بریرہ کو آزاد کر دیا گیا. اب بریرہ نے اپنا یہ حق استعمال کرنا چاہا. مغیث کی سوچ یہ تھی کہ نہ کر، بچے رہیں. کبھی مغیث اس کو کہتا، کبھی مغیث اس کو کہتا، یار اس کو سمجھاؤ، گھر بنا رہا ہے. مدینہ کی گلیوں میں اس کے پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو بکر تو نے دیکھی ہے کہ مغیث کی محبت دیکھ اور بریرت کی نفرت دیکھ کیسے پیچھے پیچھے پھرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفقت والے تھے. مغیث نے آ کے کہا جناب آپ ہی کہہ دیں پھر بریرہ کو. تو آپ نے کہا بریرہ رضی اللہ تعالی. مغیث آیا تھا یہ بات، انہوں نے فرمایا آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ اگر تو آپ کا حکم ہے تو میں مانوں گی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. مجھے قسم ہے تیرے رب کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مومن نہیں ہو سکتے ہر سال بیت اللہ کا حج کریں، 10,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں، جب تک اپنے جھگڑے تنازع میں آخری فیصلہ کرنے والا آپ کو نہ سمجھ لے. میں مانتی ہوں اگر آپ حکم ہے. آپ نے کہا نہیں حکم تو نہیں ہے، حکم تو وہی ہے، میں تو مشورہ دے رہا ہوں. انہوں نے کہا جی میری مرضی ہے، مشورہ مانوں یا نہ مانوں. مشورہ کو ماننا ضروری ہوتا، مشورہ ماننا تو ضروری ہے. تو وہ سمجھتے تھے کہ حکم اور مشورے میں فرق. تو میرے بھائیو اصل بات یہ ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اب اگر آگے ہم چلیں تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اللہ ان سب ائمہ کی قبروں کو نور سے بھرے. یہ ایسے باتیں بنا لی گئی ہیں بعد میں. اللہ یہ بہت محب سنت تھے یہ لوگ، ان کی گرد راہ کو بھی نہیں کو پہنچ سکتا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے سوال ہوا کہ قرآن مجید کی آیت کے مقابلے میں آپ کا قول ہو میں چھوڑ دوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابلہ میں اپنا آپ کا قول ہو چھوڑ دوں. انہوں نے کہا استاد جی اگر قرآن کی آیت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، صحابی کا فتویٰ ہے اور اس کے مقابلے مخالف آپ کا قول ہو، تو کہا میری بات چھوڑ دو. وہ صحابی ہے، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے نہیں دیکھا. چوتھا سوال ہوا کہ قرآن کی ہے حدیث صحابی نہیں اور کسی مفتی کا فتویٰ ہے اور آپ کا قول اس کے خلاف ہے. کہا ہم رجال نحن رجال، وہ بھی مرد ہم بھی مرد. انہوں نے بھی اجتہاد کیا، ہم نے بھی جو قرآن حدیث کے مطابق لگے اس کو لے لو، باقی دیوار کے ساتھ میرا قول مار دو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے حدیث سنائی، نے کہا ماذا انت ترا یا ابا عبداللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ کانپنے لگ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا. اتران یخرج من الکنیسہ، تو مجھے گرجا گھر سے نکلتا ہوا دیکھ رہا ہے کہ عیسائی جو عمل نہیں کرتے زبانی کلامی مانتے ہیں. جب تو نے سوال کیا میں نے حدیث رسول پیش کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کون ہے مجھ سے پوچھنے والا کہ شافعی تمہاری رائے کیا ہے؟ کیا حدیث اور ہے، شافعی کی رائے اور ہے. نام الراس والعین، نام الراس والعین، فرمان محمد سر آنکھوں پر، فرمان محمد سر آنکھوں پر صلی اللہ علیہ وسلم. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں، ما منکم من احد
الا یؤخذ قولہ، تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے اس کی بات لے بھی سکتا ہوں رد بھی کرتا سوائے قبر والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی بات کو رد کرنا تو دور کی بات ہے، شک بھی کروں تو مالک کو ایمان کی خیر منانی پڑے گی۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 3 خلیفے، ایک کے بعد دوسرا دوسرے بعد تیسرا، امام کی پشت پیٹتے پیٹتے مر گئے، کوڑے برساتے رہے۔ اگر ہاتھی پہ برسایا جاتا تو اس کی بھی چیخیں نکل جاتی۔ کہہ دے کہ قرآن مخلوق ہے، کہ میں نہیں کہوں گا، اللہ کی صفت ہے قرآن۔ اور پھر کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ چند ہڈیوں گوشت پوشت کا انسان احمد نہیں جھک رہا، تمہارے کوڑے سختیاں نہیں مجھے جھکا سکتی، اگر مجھے جھکانا چاہتے ہو تو میں طریقہ بتاتا ہوں، آتونی شیئا من الکتاب والسنہ، یا رب کا قرآن پڑھ دو یا محمد کا فرمان پڑھ دو، تم پھر دیکھنا یہ پہاڑوں کا حوصلے والا احمد جو نہیں جھک رہا، قرآن اس کے آگے جھکے گا، اس کے علاوہ مجھے کوئی چیز نہیں جھکا سکتا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجِ اخواننا من السجون۔